بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج ایک اہم خبر اور ایک ہائی الرٹ عالمی اداروں کی طرف سے ایشو کیا گیا ہے، جس میں تیسری جنگ عظیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ دنیا اس کی طرف تیزی سے دوڑی جا رہی ہے اور جلد اس چیز کا امکان ہے کہ تیسری جنگ عظیم چھڑی ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، یہ ایک بڑا دنیا کے لیے المیہ ہوگا اور ایک ایسا بڑا حادثہ ہوگا جیسے جنگ عظیم ایک اور جنگ عظیم دو دنیا میں کئی کی گئی، اور اس سے تاریخ گواہ ہے کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اسی طرح سے اگر ہم ابتدائی صورتحال کو دیکھیں تو یہ صورتحال ساؤتھ ایشیا میں تیار پڑی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا لداخ میں داخل ہو چکا ہے اور اس نے کافی علاقہ قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری طرف بحر ہند میں اس نے اپنے فوجی اڈے قائم کر لیے ہیں اور انڈیا کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لداخ میں انڈیا نے کیوں نہیں جنگ لڑی تاکہ چائنا کو اپنے علاقوں میں آنے سے روکتا، لیکن ان کے فوجی سرنڈر کر گئے اور ان کو چائنا نے اور چائنا کی فوجوں نے ڈنڈے مار مار کے وہاں سے بھگایا۔ یہ بات تو ایک عجیب سی لگتی تھی، لیکن نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے ساری باتوں کا پھانڈا پھوڑ دیا۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ان کی رپورٹ میں یہ واضح لکھا گیا کہ بھارتی فوج نے چائنا سے ڈنڈے کھائے اور لڑنے سے انکار کر دیا اور ان کو وہاں سے ہٹنا پڑا، اور جو کچھ بھی بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دنیا کے نقشے پہ اگر ہم دیکھیں تو ایران پہ بھارت مسلط ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن چائنا نے حال ہی میں $400 ارب کا معاہدہ کر کے انڈیا کو ایران سے آؤٹ کرا دیا، اور چاہ بہار کا جو بھارت کا منصوبہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں تو اسرائیل کی پوزیشن سامنے آتی ہے۔ اسرائیل موقع کی تلاش میں ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کر دے۔ جب اسرائیل ایران پہ حملہ کرے گا تو ایران لامحالہ امریکہ پہ بھی حملہ کر دے گا، اور اس کو ریسکیو کرنے کے لیے چین ایران کی مدد کرے گا۔ یہ تو ایک ایسا سیناریو ہے جو آئندہ دنوں کے اندر نظر آئے گا، لیکن یہ حالات حاضرہ جو تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہی ہے اس کے متعلق بتا رہا ہوں۔ اب جتنے بھی مڈل ایسٹ کے ملک ہیں انہوں نے اسرائیل سے رابطہ شروع کر دیا ہے، جس میں قطر شامل ہے، UAE شامل ہے اور سعودی عرب شامل ہے، تاکہ وہ اسرائیل کو روک سکیں، تاکہ وہ ایران پہ حملہ نہ کر سکیں۔ اب انڈیا کی صورتحال بڑی خستہ ہے اور بڑی بری حالت میں انڈیا اور مودی سرکار آ گئے ہیں، کیونکہ نیپال جس سے انڈیا کے بڑے اچھے تعلقات تھے اور بارڈر اوپن تھے، ایک دوسرے سے کاروبار ہو رہا تھا، اس نے بھی مودی سرکار کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی۔ اور ابھی حال ہی میں بھارتی سکھوں نے آزادی کا اعلان کر دیا اور تلواریں وہاں چل پڑی۔ مسلمان اور سکھ کا قتل عام ہو رہا ہے اور بھارت میں اس وقت قیامت برپا ہے۔ حالات واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ مودی سرکار لداخ میں جو صورتحال ہے اور اس کے نیچے کشمیر، جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، اس کے مسلمان جو 72 سال سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے پاس بھی ایک موقع ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں تاکہ مودی سرکار سے لڑ جائے، کیونکہ یہ محض مودی سرکار کے لیے اپنے ملک میں مختلف کھلتے چلے جا رہے ہیں، جس سے بچنا اب بہت ناممکن سا ہو جائے گا، اور ملک خون کی ہولی کھیلتا نظر آئے گا اور ہر طرف آزادیوں کے نعرے لگائے جائیں گے۔ اس لحاظ سے صوبہ اور صوبے جتنے بھی ہیں وہ سب خود مختاری کے اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا خدشہ ہے،
اور انڈیا جو اپنے آپ کو دنیا کی بگ پاور بنانا چاہتا تھا اب اختتام پذیر ہونا چاہتا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ اس کے بھی صورتحال بڑی بری حالت ہو جائے گی۔ اب آگے ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چائنا کی جو صلاحیت ہے وہ اس وقت تک دیکھنے میں جو آئی ہے وہ بہت حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی جنگی ہتھیاروں کی جو باتیں ہیں وہ بہت آگے تک مار کرتی ہیں۔ اگر یہ جنگ امریکہ کے خلاف استعمال ہوئی اور امریکہ اس میں آیا تو چائنا کے پاس نیوکلیئر ہتھیار کے علاوہ بھی اس سے بڑے ہتھیار موجود ہیں جس سے وہ امریکہ پہ حملہ کر دے گا اور اس طرح سے دنیا جنگ عظیم 3 کی طرف آ جائے گی۔ آج ایک اور اعلان ہمارے سامنے آیا جو چائنا میڈیا نے پہلی مرتبہ باضابطہ اعلان کیا، جس میں یہ باور کرایا گیا کہ امریکہ جنگ لڑنے کے لیے تائیوان، جاپان، فلپائن، ویتنام کے ساتھ مل کر چین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ لہذا ساؤتھ ایشیا کے اندر چین نے اپنی صورتحال کو کافی مضبوط کر لیا اور روس اور پاکستان دونوں چائنا کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ہمسائے ملک ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی طاقت بن جائے جس کی وجہ سے انڈیا اپنی طاقت کو کھو بیٹھے اور وہ جو یہاں پر ایک بڑی طاقت بننے کا خواب لے کے گھوم رہا تھا اس کو چکنا چور کر دیں۔ لہذا یہ بھارتی میڈیا کی جو داستان ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ وہ واقعات بتاتے ہیں جس سے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ چائنا نے ان کی اکنامی میں اپنا اثر رسوخ بہت حد تک بڑھا لیا۔ یہ ہم روزمرہ خبریں سنتے ہیں کہ ٹک ٹاک بند کر دیا، پب جی بند کر دیا۔ یہ تو وہ چھوٹے سے وائرس ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے ان کے قوموں کے اندر، انڈیا کے اندر داخل کیا چائنا نے، اور اب سارا ڈیٹا چائنا کے پاس موجود ہے اور انڈیا اس کے سامنے مجبور ہے، گھٹنے ٹیک رہا ہے، کیونکہ اس کی اکنامی میں 60% تک کا انویسٹمنٹ چائنا اس وقت تک کر چکا ہے اور اب انڈیا کی اکنامی بھارت کے پاس نہیں ہے، یہ سب کی سب چائنا کے ہاتھ میں ہے اور جو وہ چاہے گا وہ چائنا سے کروا دے گا، چائنا کروا لے گا۔ لہذا یہ تیسری جنگ عظیم ناگزیر حالات کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ یہ دو ایسے ایلیمنٹ ہیں جو کوشش کریں گے اینٹی مسلمس کے خلاف۔ لیکن یہاں ایک بات بتا دوں، یہ جنگ عظیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے۔ ہمارے مسلم ممالک اپنی خود غرضی میں بہت آگے تک چلے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اپنے مسلمانوں کو کس طرح سے سیف گارڈ کیا جائے۔ وہ صرف اپنی ذات اور اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، تو دوسرے مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے آج تک کوئی ایسی کام نہیں انہوں نے کیے جس کی وجہ سے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ مسلمان ممالک کے ساتھ مخلص ہیں اور ان کی مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ دوست جتنے بھی ممالک ہیں وہ خود مسلم ہونے کے باوجود اینٹی مسلم کام کر رہے ہیں۔ آج ایک اور نئی تازہ خبر آئی ہے جس سے سعودی عرب میں اتنی فوٹو سیشنز ہوئے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مغربی تہذیب مدینہ کے اندر اور سعودی عرب کے اندر انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے اور ان کو دکھایا جائے گا مختلف چینلز کے اوپر کہ سعودی عرب ماڈریٹ ملک بنتا جا رہا ہے اور یہاں پر لوگ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سارا ویسٹرن کلچر اس میں شو کیا گیا ہے۔ یہ ملک کا نقشہ، یہ دنیا کا نقشہ کیوں بدلتا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آج تک مسلمانوں کا زوال نہ اتفاقی کی وجہ سے ہوئی، اپنی گھر کو دیکھنے کی وجہ سے ہوئی۔ مسلمانوں کو روڈ پہ
अलग थलग छोड़ दिया। कहत आए, मुसीबत आए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन आज एक वक्त ये आ गया कि हमें ये देखना पड़ रहा है और ये हम सोच समझेंगे कि सब बंदी में हम किसकी तरफ जाएं। जो लोग जिस सब बंदी में जाएंगे वो तबाही का ही बात बनेगी। लेकिन इस वक्त अगर कोई तबाह हाल मुल्क है तो वो इंडिया है। उसकी इकनॉमी तबाह हो चुकी है, उसकी यहाँ गुर्बत इंतहा तक पहुँच गई है। लोगों के पास न रोटी है, न पानी है, न छत है। ज़मीनों पे कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी को कोई ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है। तो ये फिर कब तक? जंगें तो होनी हैं, ये तो एक हकीकत है। और सबसे बड़ी जंग अल्लाह ताला के हुक्म से होनी है, क्योंकि कोरोना वायरस भी अल्लाह का बनाया हुआ जरासीम है जो दुनिया के अंदर अमवात कर रहा है। और अल्लाह ने ये कोशिश की कि ये लोग आपस में इत्तेफाक पैदा करें और इंसानों से मोहब्बत करें। लेकिन इत्तेफाक देखिए, आज तक हम ये ना समझ सके कि ये क्या चीज़ है और हमने इससे क्या सबक लेना है। लेकिन इस सब को भुला कर हम किसी जंगी अजीम की तरफ जा रहे हैं। और अल्लाह से दुआ कीजिए हम सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस वबा और इस जंग से हमारी निजात मिले। आमीन।